احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے چرواہا بن کر بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں میں نے بھی چند پیسوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ دوستو، یہ روایت صحیح بخاری سے ہے، یعنی بکریاں چرانا ایک مستقل سنت ہے، اور یہ سنت تمام انبیاء کی سنت ہے۔ دوستو، بکری ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث سے اس کے فوائد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بکری کو پالنے کے حوالے سے ہمیں احادیث میں کیا سبق ملتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پالنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے حدیث کی روشنی میں جانا کہ بکریاں چرانا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سناتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو باعث برکت فرمایا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے، اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندی ہے۔ پیارے دوستو، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ گھر برکت کا باعث ہوگا۔ جس چیز کو ہمارے آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برکت فرمائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو؟ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا ہے، لہٰذا حدیث پاک کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کے ذریعے مستفید کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا ہے جب مالدار مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغ، بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ دوستو، جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا، اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا، اور اس گھر سے فقر دور ہو جائے گا۔ اور اگر 2 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا، گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ 3 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو خداوند کریم ان تینوں کی روزی باہم پہنچائے گا، سب گھر والوں کا رزق بڑھا دے گا اور مفلسی و پریشانی بالکل ہی دور کر دے گا۔ اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے 2 فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے۔ جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا، دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا، جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت
30 بھیڑیں یا بکریاں داخل ہوں گی، فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھیڑ بکریاں بھی پالو اور اونٹ بھی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں برکت کے لیے بھیجی ہیں، پانی، آگ اور بکری۔ پیارے دوستو، بخاری مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یمن سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے لوگ خدمت رسالت پناہ میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو تمہارے پاس آنے والے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے، اور فخر یعنی اپنے مال و منصب وغیرہ کے ذریعے اپنی بڑائی مارنا اور تکبر کرنا اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان و تحمل اور وقار بکری والوں میں سے ہے۔ دوستو، اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ حیوانات اور جانوروں کی مخالطت انسانوں کی طبیعت و سرشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارتا ہے اس کے اندر وہ خصلت خود سرایت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت و وطنیت کا خاصہ ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی سرشت میں قساوت و غلظت ہوتی ہے، اس لیے اس شخص کی خو اس کی عادات و اطوار میں بھی قساوت و غلظت آ جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے۔ پس جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی خو اس کی عادات و اطوار میں تحمل، نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے۔ اسی پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے خلط ملط رکھتے ہیں، کیونکہ بکریاں پانی کے بغیر صبر نہیں کر سکتی اور جاڑے وغیرہ کے سخت موسم کو برداشت کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوتی، اور اس بنا پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیاہ میدانوں میں نہیں جاتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی سرشت میں نرمی اور مسکینی اور کمزوری شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بعض آبادیوں میں اور لوگوں کے درمیان رہنا ایسی چیز ہے جو طبیعت میں نرمی و مروت پیدا کرتی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے حاکم کی سرکشی سے باز رکھتی ہے۔